وہ اپنے خیالوں میں گم راستے پر چلا آ رہا تھا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ منہ سے بڑبڑا رہا تھا، بکھرے بال اور پریشان حال تھا۔ جب میرے قریب پہنچا تو میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ پریشان اور مایوس چہرہ میرے ایک عزیز دوست کا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہچانتے ہی گرم جوشی سے سلام کیا اور گلے لگ گیا۔ سلام دعا کے بعد حال احوال پوچھے تو انتہائی غمگین لہجے میں بولا کہ میں انتہائی پریشان ہوں، اور بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ روحانسی آواز بنا کر بولا، ہر طرف سے مایوسیوں میں گھرا ہوں۔ مسائل مسائل اور بس مسائل ہی مسائل ہیں۔ میں تو ان مسئلوں کو برداشت کرتے کرتے ادموا ہو چکا ہوں اور بہت تنگ آ گیا ہوں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں الٹا ہی پڑ جاتا ہے، اور جہاں جاتا ہوں کسی نئے مسئلے سے ہی نبرد آزما ہوتا ہوں۔ اس کا یہ پریشان حال چہرہ بڑا عجیب لگ رہا تھا، اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ہر مسئلے اور ہر مشکل کو بڑی خوش اسلوبی سے حل کر لیتا تھا، اور انتہائی باصلاحیت نوجوان تھا۔ لیکن اب تو وہ ایک مایوس و ناکام شخص لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا جیسے دنیا میں ان مسئلوں سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ عام سے مسئلے تھے جن کا زندگی میں تقریباً ہر شخص کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر اس نے مجھ سے کہا، برائے مہربانی میری مدد کرو اور ان مسائل سے نجات کا کوئی طریقہ ڈھونڈو۔ میں اس کے مسئلوں پر کچھ دیر غور کرتا رہا۔ آخر میں نے اس کے مسئلوں کا حل تلاش کر لیا، اگرچہ یہ حل اس کے لیے زیادہ خوشگوار نہ تھا، لیکن یہ تھا حقیقت پر مبنی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عجلت سے کہا، ہاں بھائی، کیوں نہیں؟ میں ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات چاہتا ہوں۔ ان مسئلوں نے تو سکون عکارت کر دیا ہے، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ پھر میرے قریب ہوا اور پوچھا کہ تمہارے پاس مجھے ان مسائل سے نجات دلانے کی کیا کوئی تجویز ہے؟ میں نے مثبت میں سر ہلایا اور کہا، ہاں بھائی، آخر تم میرے دوست ہو، کیوں نہیں؟ میرے پاس تمہارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مجھے پر امید نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے کہا، ایک جگہ ایسی ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن مسئلہ ایک بھی نہیں ہے۔ وہاں سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ وہ میرے اور قریب ہوا، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بتاؤ، وہ کون سی بابرکت جگہ ہے جہاں جاتے ہی انسان تمام دکھوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے؟ میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، وہ جگہ ہے قبرستان۔ یقین کرو، قبرستان وہ جگہ ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قبرستان میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی مہنگائی کا رونا دھونا نہیں ہے،
وہاں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا بالکل کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، نہ ہی انہیں کوئی اولاد کی فکر ہے۔ کوئی مسئلہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ نہ وہ کبھی چیخے چلائے اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا، اس لیے کہ وہ سب مرے ہوئے ہیں، وہ سب ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ سب مردہ ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے میرے دوست۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے سے پریشانی دوبارہ اود آئی تھی۔ میں نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا اور کہا کہ سن دوست، ہماری زندگی ہی ہے مسائل کا نام۔ مسائل کا دوسرا نام زندگی ہے، یا زندگی کا دوسرا نام مسائل ہیں۔ یہ مسائل ہی ہمیں متحرک اور زندہ رکھتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں مسائل نہ ہوں تو ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، ہم رک جائیں، ساکت اور جامد ہو جائیں، ہم زنگ آلود ہو جائیں، ہماری صلاحیتیں سلب ہو جائیں۔ یہ مسائل ہیں جو ہماری زندگی کو رواں دواں اور متحرک رکھتے ہیں۔ میں نے اسے قریب کیا اور کہا، میری بات غور سے سنو۔ جن مسائل کا تم رونا رو رہے ہو، یہ کوئی انوکھے نہیں ہیں کہ تم ہی واحد ان کا شکار ہو۔ دنیا میں ہر انسان ہی کم و بیش ان مسائل سے دوچار ہے۔ ہر شخص اپنی ہمت اور دانائی سے درپیش مسائل کو جلد یا بدیر حل کر لیتا ہے۔ زندگی میں مسئلے نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوست، تم اپنی سوچ بدلو، مثبت سوچو، منفی خیالات کو دماغ سے نکال دو، دانائی اور بصیرت سے مسئلوں کا حل تلاش کرو۔ زندگی میں مسائل ہی آدمی کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، اور مسائل ہی کی مدد سے زندگی کی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ذہانت، یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرتے ہیں اور صحت مند ذہنی رویے کے ساتھ ان کا حل تلاش کرتے ہیں، اور بالآخر شاندار نتائج حاصل کرتے ہیں۔ وہ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب اس کی ہی جانی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور کسی حد تک پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھ سے مثبت سوچ، نئی امنگ، نیا جوش و ولولہ، یقین اور اعتماد کی طاقت لیے جدا ہو گیا۔ تو دوستو، یاد رکھیں کہ مسائل وہ زرخیز زمین ہے جس میں ترقی کا پودا نشو و نما پاتا ہے۔ مسئلہ ہوگا، آپ اسے حل کریں گے، تبھی ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آپ کو ایک نیا تجربہ حاصل ہوگا، اور اس طرح آپ ترقی کی منازل طے کرتے جائیں گے، وگرنہ تو زندگی کا سفر رک جائے گا۔